اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات علی محمد عزیزان گرامی عزیزان ملت بتصدق خاک نالین پائے شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جہاں جہاں مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے میں اسی سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ سورہ انسانی مزاج، انسانی ذہنیت، انسانی فطرت کے بہت قریب ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اس دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا کے جانے سے پہلے تک اسی مشغلے میں مصروف رہتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور ہم نقصان سے کیسے بچیں۔ ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور جو فائدے کی بات ہے تو یہ نہیں کہ انسان جب شعور کی منزل پہ آئے گا تب سوچے گا اپنا فائدہ کیا ہے اور اپنا نقصان کیا ہے، بلکہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے 2-3 سال کا 4 سال کا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے۔ کس سے کہیں گے تو ہمیں چاکلیٹ مل جائے گی، کس سے کہیں گے تو ہمیں آئس کریم مل جائے گی۔ تو بچپنے سے لے کے قبر کی منزل تک ہم فائدے کے پھیر میں رہتے ہیں۔ اللہ اس سورہ کی ابتدا کر رہا ہے قسم کھا کے۔ دیکھیے قسم آدمی جب کھاتا ہے جب اپنی بات میں وزن ڈالنا ہو، یقین دلانا ہو، تب آدمی قسم کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وآمنوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر ثابت قدم رہے اور حق کی اور صبر کی وصیتیں کرتے رہے۔ یہ بات بالکل مکمل ہو گئی کہ حق کی اور صبر کی وصیتیں تو آدمی کرتا ہے جب اس کا آخری وقت ہو، تو اس کے مطلب ہوا کہ ان کی پوری زندگی ایمان پر رہی۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا سورہ کربلا کے ان شہیدوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے عمل بعد میں کیا ہے اور اللہ نے ان کے عمل کی قسم پہلے ہی کھا لی، اس کی گواہی پہلے ہی دے دی۔ ہم بھی عمل کرتے ہیں، آپ بھی عمل کرتے ہیں، کبھی اچھا عمل کرتے ہیں کبھی برا عمل کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہو کل برا کریں، آج ہم برا عمل کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہو اچھا کریں۔ تو انسان دوسرے کی تو چھوڑ دیے اپنے عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ نہ کہ یہ ایسے تھے کہ زمین و آسمان نے، چاند ستاروں نے، اس کائنات نے نہ ان سے پہلے ایسے ایمان والے دیکھے تھے نہ ان کے بعد ایسے ایمان والے دیکھے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ ہمارے برادر جعفر عباس صاحب نے کہا لوگ تھوڑا دیر سے آتے ہیں، ویسے تو آن لائن ہو رہی ہے مجلس، تو آپ اس عمران سے پڑھیے۔ حالانکہ 25-30-35 منٹ سے زیادہ سائنس بھی کہتی ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ ذہن اگر آپ کو، اسی لیے آپ دیکھیے جو کلاسز ہوتے ہیں وہ 40 منٹ کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو خود مدرسے میں تو جانتے ہیں، چاہے وہ یہ مدرسہ ہو چاہے وہ اسکول ہو، 40 منٹ اور 45 منٹ کے کلاسز ہوتے ہیں۔
تو خیر ایمان کی بات آئی تو میں آپ کے سامنے اس پہ بھی کچھ عرض کر دوں کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 7 جز ہیں، ان 7 جزوں کے 7 حصے ہیں، اور ان 7 حصوں کے بھی 10 حصے ہیں۔ ایمان کے 7 جز ہیں، ان کے 7 حصے ہیں، اور ان 7 حصوں کے بھی 10 حصے ہیں، یعنی 7 جز ہوئے، ان کے 7 حصے ہوئے تو 7 7 49، اور 49 دہم 490۔ ایمان کی 490 صفات ہوتی ہیں، 490 صفات ہیں اچھائی کی، عمل کی، ایمان کی۔ پہلا ہے بر، دوسرا ہے صدق، تیسرا ہے یقین، چوتھا ہے وفا، پانچواں ہے رضا، چھٹا ہے علم، اور ساتواں ہے حلم۔ یہ 7 جز ہیں ایمان کے، اور اس کے پھر 7 حصے ہیں، اور اس کے بعد اس کے 10 حصے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ لیے کہ جیسے آپ کے پاس 7 سبجیکٹ ہوں، اور جب آگے کی کلاسوں میں جاتے ہیں تو سبجیکٹ کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ جتنے سبجیکٹ کم ہوتے ہیں اتنے وہ وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، شاخائیں برانچز بڑھتی چلی جاتی ہیں اس میں۔ تو اسی طرح سے یہ 7 جز ہیں، پہلا بر، دوسرا صدق، تیسرا یقین، چوتھا وفا، پانچواں رضا، چھٹا علم، اور ساتواں حلم۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کسی میں کچھ صفت اچھی پائی جاتی ہے، کسی میں کچھ صفت اچھی پائی جاتی ہے، کسی میں کچھ صفت اچھی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ امام حکم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بیزار نہ ہوا کرو۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بیزار نہ ہوا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اپنے آپ میں کوئی اچھی صفت دیکھو اور وہ صفت دوسرے میں نہ پاؤ تو تم اس سے بیزار ہوگے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے۔ لیکن جو تم میں اچھی صفت تھی، جو تم نے محسوس کی، اپنے میں اور دوسرے میں نہیں پائی، تو جو دوسرے میں اچھی صفت ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مومنین ایک دوسرے سے بیزاری ہوتے جائیں گے۔ بھائی ہم میں کوئی صفت ہے، آپ میں کوئی صفت ہے۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ اسی موضوع میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں کہ ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ہم نے نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور طے کر لیا کہ یہ نماز میں کچے ہیں، یہ نماز میں کچے ہیں، اور حقارت بھری نگاہوں سے، بیزاری سے آپ کا کہیں ذکر ہوا تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن نماز میں ہم نے ان کو ایسا نہیں دیکھا، نہیں پایا۔ تو ہم میں یہ صفت تھی کہ ہم اول وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، آپ اس طرح سے نہیں پڑھتے۔ لیکن ایک بھوکا آیا ہمارے پاس اور وہ خوشامد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم صبح سے بھوکے، کھانا کھلا دیجئے۔ ہم نے کہا نہیں، معاف کیجئے، دیکھیے کسی دوسرے سے مانگیے۔ آپ میں یہ اچھی صفت ہے کہ آپ کو فوراً رحم آ گیا۔ یہ ساری ایمان کی جتنی صفتیں ہیں یہ اللہ کی صفتیں ہیں، یہ تمام کی تمام صفتیں جو ہیں وہ اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، کیونکہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے خلق کیا؟ تو امام نے جواب دیا کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا، جو اس کی خود اپنی فطرت تھی۔ اس کی فطرت کیا تھی؟ سلامتی، رحم، مدد، جو اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ تو ہمارے اندر جتنی بھی اچھی صفتیں وہ اللہ کی دی ہوئی، اور جو بری صفتیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں، جس نے مہلت مانگی ہے وقت معلوم تک۔ تو ہمارا معاملہ تو ملا جلا ہے، ملی جلی سرکار۔ تو اب کتنی اچھی صفتیں ہم رکھتے ہیں اپنے میں اور کتنی بری صفتیں ہم رکھتے ہیں اپنے میں۔ تو آپ میں یہ صفت تھی کہ آپ نے اس کو بھوکا دیکھا اور آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس کو فوراً کھانے کا انتظام کیا،
کھانا کھلا دیا، ہم میں یہ صفت نہیں تھی۔ تو آپ یہ سوچئے، جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں ان کو نماز میں ہم نے کچا پایا، آپ یہ سوچئے کہ بڑے بے رحم ہیں، وہ بیچارہ اتنا بھوکا ہے صبح سے، پریشان حال ہے، اور انہوں نے چاہتے تو کھلا سکتے تھے، نہیں کھلایا، تو آپ ہم سے بیزار ہوئیے اور ہم آپ سے بیزار ہوں۔ تو امام نے منع کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ یہ 7 جو ایمان کے جز ہیں، بر، صدق، یقین، وفا، رضا، علم اور حلم، تو اس طرح سمجھ لیے کوئی بچہ میتھس میں تیز ہوتا ہے، کوئی سائنس میں تیز ہوتا ہے، کوئی بایولوجی میں تیز ہوتا ہے، کوئی کیمسٹری میں، کوئی فزکس میں، کوئی کامرس میں، تو یہ تو اس کی دلچسپی کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی بات ہے کہ کس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے، کس اچھے عمل میں، عمل صالح، اس میں حکم دیا گیا نا کہ وہی لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ تو عمل صالح ہے جن کے پاس، وہی کامیاب ہیں۔ تو عمل صالح جو ہیں وہ 490 صفات ہیں، کسی میں کچھ پائی جاتی ہے، کسی میں کچھ پائی جاتی ہے، کسی میں کچھ پائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے پہلے نمبر پر ہے بر، بر کے مطلب ہے اطاعت کے، بر کے مطلب ہے تقوی کے، دوسرا ہے صدق، سچائی، تیسرا ہے یقین، چوتھا ہے وفا، یعنی وفاداری بھی کتنے قسم کی ہے، 7 پہ 7 اور پھر 10۔ تقوی بھی کتنے قسم کا ہے، 7 پھر 7 پھر 10۔ اس طریقے سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو پورے اشروں کا میٹر ہے۔ تو جتنی دیر کہیں پہنچتے رہے اس پہ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صفت کا موضوع پورا نہیں ہو سکتا، تو میں اسی پہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ بر، تقوی، پرہیزگاری۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیے گئے ہیں، تو کوئی بھی حکم دینے سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ تقوی کا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیا ہے، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تقوی ہے اسٹیٹس مینٹین رکھنا۔ ایمان تو آپ لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، پورا کلمہ پڑھا، صاحب ایمان بھی ہو گئے۔ اب یہ واضح ہو جائے گی بات کہ کلمہ اور پورا کلمہ کیا ہے۔ تو صاحب ایمان بھی ہو گئے، لیکن اس ایمان کو مینٹین رکھا کہ نہیں رکھا، اسٹیٹس مینٹین ہے کہ نہیں، کیونکہ شریعت میں 5 چیزیں ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ واجب جس کو قطعی کرنا ہے، حرام جس کو قطعی بچنا ہے، مباح وہ ہے جس کو کرنے میں کوئی ثواب ہے نہ عذاب ہے، مستحب وہ ہے کہ جس کو کرنے میں ثواب ہے، اور مکروہ وہ ہے کہ جس کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ تو اب کم سے کم تقوی یہ ہے کہ واجبات پورے کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، مستحبات بجا لاتا ہو اور مکروہات کو ترک کرتا ہو۔ تو ہر جگہ اسی لیے حکم دیا گیا ہے تقوی کا، متقی ہونے کا، پرہیزگار ہونے کا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی بات پھیلا دی ہے کہ بر و صدق و یقین و وفا و رضا و علم و حلم، تو پوری زندگی گزر جائے گی، کسی ایک موضوع کی بھی، ایک جز کی بھی تشریح نہیں ہو پائے گی۔ تو انسان کا دیکھیے مزاج ہے کہ وہ جلدی جلدی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے اس میں رزلٹ چاہتا ہے، بنا رزلٹ کے کوئی کام نہیں کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ فائدے نقصان کے پھیر میں تو ہے ہی انسان کہ ان سے ملیں گے تو کیا فائدہ ہے، یہ کام کریں گے تو کیا فائدہ ہے، یہ کاروبار کریں گے تو کیا فائدہ ہے۔ تو رزلٹ بھی چاہتا ہے اور جلدی جلدی چیزیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا، ایمان کے 490 صفات ہیں تو رزلٹ بھی چاہتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مطلب ہمارے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنی ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، کتنی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوئی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈے گا وہ، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے
کہ کام کوئی بھی کرتا ہو، کاروبار کوئی بھی کرتا ہو، اس کے دماغ میں ایک خانہ ہوتا ہے جو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ہم کس طرح سے ترقی کریں، کس طرح سے آگے بڑھیں، کس طرح سے ترقی کر جائیں اور کس طرح سے آگے بڑھ جائیں. اور وہ کر پائے نہ کر پائے وہ الگ کی بات ہے، لیکن شعور کی منزل سے لے کے قبر کی منزل تک، بڑھاپا بھی آ جائے اس وقت بھی وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے شارٹ کٹ راستہ مل جائے. جو ہزار پتی ہے وہ لکھ پتی بننا چاہتا ہے، جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننا چاہتا ہے. جو کسی ایک مسند پہ فائز ہو گیا تب وہ اس مسند پہ مطمئن نہیں ہے، وہ اس سے بڑی مسند ڈھونڈ رہا ہے. اس مسند پہ آیا تو اس سے بڑی مسند ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے. اگر کوئی کہے ہمیں بات نہیں ہے تو پھر وہ انسان عقل سے خالی ہے. اگر عقل ہے تو ایک خانہ اس میں ایسا رہتا ہے کہ جو شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا ہے، ترقی کا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتا ہے. تو جب ایمان کی بات آئے گی تو اللہ نے ایسی فطرتی بنائی ہے تو چاہے گا اس میں بھی کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے، آسان راستہ مل جائے. تو ایمان کے 490 صفات، تو شارٹ کٹ راستہ کہاں سے ملے گا؟ شارٹ کٹ راستہ وہی دے گا جس نے قسم کھائی ہے کہ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں، تو وہی شارٹ کٹ راستہ ہی بنائے گا. اس کو بتانا بھی واجب ہے کیونکہ ہماری ایسی فطرت بنائی ہے تو اس کو بتانا بھی اس کا واجب ہے. تو کیسے بتائے گا؟ وہ ہمارے سامنے آئے گا نہیں اور ہم اس کے پاس جلدی جانا بھی نہیں چاہتے، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہ وہ ویسے ہی بتائے گا جس کے ذریعے سے قرآن بتایا، جس کے ذریعے سے دین بتایا، جس کے ذریعے سے شریعت بتائی، اسی کے ذریعے سے بتائے گا. تو کس طرح سے بتائے گا کہ رسول فرما رہے ہیں یا علی حبوں کا تقویٰ والایمان وبغضوں کا کفر و نفاق. اے علی آپ کی محبت ہی کا نام تقویٰ بھی ہے اور آپ کی محبت ہی کا نام ایمان بھی ہے، اور جو آپ سے بغض رکھے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. سب سے شارٹ کٹ راستہ یہی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ 7 جز ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ تقوی ہی ہے، علی کی محبت اور علی کی ولایت. یہ 490 جو صفات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مومنین میں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو مان لیا جائے ان کو کہ وہ بھی ایمان والے ہو گئے، وہ بھی جنتی ہو گئے؟ نہیں، شرط ہے، اس میں شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ولایت علی ہونی چاہیے. بے شک بے شک. اگر ولایت علی نہیں تو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی. بے شک. 490 سے وعدہ پیدا کر لیے، کسی صفت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر مولا علی کی ولایت نہیں ہے، مولا علی کی محبت نہیں ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا یا علی ولایتوں کا روح الاعمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یا علی ولایتوں کا روح الاعمال. یا علی آپ کی ولایت مومن کے اعمال کی روح ہے. سبحان اللہ. مولا علی کی ولایت مومن کے اعمال کی روح ہے. اور اگر روح نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ سبحان اللہ. برا یہ ہمارا جسم جو ہے یہ 3 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک تو یہ مٹی کا مجسمہ، ہماری شناخت جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ ہمیں پہچانتے ہیں. اور اس کے اندر ایک ہے نفس، وہ اس میں بھی 2 شاخائیں ہیں، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ. وہی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 490 صفات ہیں اور کچھ صفات اس سے بھی لی ہیں اللہ کے دشمن سے. کچھ حرکتیں وہ بھی ہیں ہمارے اندر، کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کام کرتے ہیں. جو برے کام کرتے ہیں وہ ادھر سے لیے گئے، جو اچھے کام ہیں وہ ادھر سے لیے گئے. تو یہ نفس ہے. اور تیسری چیز ہے بھائی نفس اگر نہ ہو، چاہے ہم اچھا کام کریں چاہے برا کام کریں، نفس حکم دیتا ہے. اسی سے یہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں، یہ پیر حرکت کرتے ہیں، یہ جسم چلتا ہے، چاہے ہمیں مسجد کے اندر لے جائے اور چاہے ہمیں شراب خانے لے کے چلا جائے. اور تیسری چیز ہے روح. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نہیں ہے تو یہ تینوں چیزیں مل ہی نہیں سکتی. بھائی نفس کا بھی جتنا بھی کام ہے تبھی تک ہے جب تک روح ہے، اور روح نکل گئی تو آپ نفس سے چاہے جتنے اچھے کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں.
کوئی ثواب ملے گا آپ کو؟ آپ محتاج ہو جائیں گے دوسروں کے، کہ دوسرے ایصال کریں، تب آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ تو روح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک روح ہے، نفس جو آپ کے اچھے عمل کر رہا ہے اس کا فائدہ ہے، اور روح نہیں ہے تو اچھے عمل بھی گئے آپ کے۔ تو ہمارا یہ جسم جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کے بنا ہے، نفس، روح اور مٹی۔ اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی ولایتوں کا روح الاعمال، مومن کے اعمال کی روح، آپ کی ولایت مومن کے اعمال کی روح ہے۔ تو روح اگر نکل جائے تو سب بیکار ہے، تو اگر اعمال سے روح نکل جائے، اعمال سے روح نکل جائے، اس کو میں اور واضح کر دوں اور صاف کر دوں۔ دیکھیے ہم 3 کے ماننے ہی والے نہیں ہیں۔ 3 چیزیں نہیں ہوتی ہیں، نفس، روح اور یہ مٹی کا مجسمہ، 3 چیزیں نہیں ہیں۔ روح کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو خوشبو بھی نکل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے جتنا سگا کیوں نہ ہو، ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہے، کتنا پیارا دوست ہے، لیکن ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو سپرد خاک کر دو۔ کیوں کیے دے رہا ہو سپرد خاک؟ تمہارا اتنا چاہنے والا ہے، تمہارا اتنا عزیز ہے، تمہارا باپ ہے، کچھ دن رکھو، اب اس کو دوبارہ کہاں موقع ملے گا زیارت کرنے کا، دیکھنے کا؟ 2-4-10 دن رکھ لو، مہینہ بھر بعد تدفین کرنا۔ کہ نہیں صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بدبو پیدا ہو جائے گی، یہ مٹی کا جو مجسمہ ہے سڑنے لگے گا۔ کیوں سڑنے لگے گا؟ کیونکہ روح نکل گئی، تو روح نکل گئی تو خوشبو بھی نکل گئی، روح کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے، روح نکل گئی تو خوشبو بھی نکل گئی، اور جب خوشبو نکل گئی، جب خوشبو نہیں تو کیا آ گئی؟ بدبو آ گئی۔ جب بدبو آ گئی، اب جب بدبو آ گئی تو کیا ہوگا ان اعمال میں؟ یا علی ولایتوں کا روح الاعمال، یا علی آپ کی ولایت مومن کے اعمال کی روح ہے۔ تو جن اعمال میں ولایت نہیں ہے اس میں روح نہیں ہے، اور جب روح نہیں ہے تو خوشبو بھی نہیں ہے، جب روح نہیں ہے تو خوشبو بھی نہیں ہے، اور خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بدبو۔ اب آپ دیکھ لیجئے اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کرنے کے فوراً بعد کبھی حکم یہ ہے کہ نظریں ادھر کرو ادھر کرو کلمے کی انگلی کے ساتھ، لیکن کیا کرتے کیا ہے؟ ایک بار پورا یوں جاتے ہیں، ایک بار یوں جاتے ہیں۔ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کہیں بیٹھے ہو تو بدبو آ رہی ہو، تو آدمی دیکھتا ہے ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے، تو ان کو خبر ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ انہی کے اعمال سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے تو بنا مولا علی کے ولایت کے کوئی بھی عمل کرے آدمی صرف بدبو ہی ہوگی، چاہے جتنا اکٹھا کر لے۔ کچھ لوگ ہمارے لوگ بھی مروب ہو جاتے ہیں، وہ صاحب صحیح ہے، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط فہمی ہے آپ کی، وہ صرف جمعہ ہی کو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اور کبھی چیک کر لیجئے گا، جتنے آپ کو تعداد دکھتی ہے وہ صرف جمعہ ہی والے ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں نہیں حج بھی کرتے ہیں، اور دیکھیے اب ہم لوگ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ میں پیچھے ہیں، جہاں جہاں نماز کا حکم دیا گیا وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، لیکن ہم لوگوں کیا یہ نہیں ہے؟ دیکھیے رمضان آتا ہے تو وہ بڑا زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سب برے نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب ہے قرآن تلاوت بھی کرتے ہیں، ارے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان اعمال میں روح ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مال چاہے جتنا اکٹھا کر لیں، واہ واہ واہ، مال چاہے جتنا اکٹھا کر لیں، مال آپ اکٹھا کر لیجئے، اگر قیمت نہ دیجئے تو مال آپ کا ہوگا؟
اور ایک مثال میں بھی یہ بھی دے دوں، بات صاف ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. کوئی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تب تو دکان جاتے تھے پہلے لوگ، اب تو مال کھل گئے، بڑے بڑے مال ہیں. آپ ایک گھر بنوائیے، تعمیر کرائیے، اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو اور مال کے اندر داخل ہو جائیے اور جو چیز چاہے وہ لے لیجیے. بس آپ کا قیمت ہونی چاہیے، یہ شرط ہے. بیڈ لے لیجیے، ٹی وی لے لیجیے، فریج لے لیجیے، اے سی لے لیجیے، جتنی چیز چاہیں لے لیں. وہ بگ بازار سے کھانے پینے کا سامان لے لیے، پورا گھر بھر لیجیے، بس شرط کیا ہے کہ قیمت ہونی چاہیے. تو لوگ جو مال جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بڑی بڑی ٹرالیاں رکھی رہتی ہیں، اور جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ یہ چیز اٹھائی اور ٹرالی میں رکھ لیا، وہ چیز اٹھائی ٹرالی میں رکھ لیا، وہ چیز اٹھائی وہ ٹرالی میں رکھ لی، سب پوری ٹرالی بھر گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹرالی آپ ہو گئی، مال تیار ہو گیا، یہ سب کی ضرورت تھی آپ کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایسے نکل آئیں گے کہ نہیں؟ ایک کاؤنٹر بنا رہتا ہے، وہاں پہ جا کے پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں جا کے بھر تو لیا آپ نے، ایک نہیں، دو تین چار ٹرالیاں بھر لی، لیکن اس کا پیمنٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ جا کے. اچھا کوئی صاحب بہت سے آنے ہوں، وہ سوچے اتنی بھیڑ ہے کاؤنٹر میں بھی، اس کاؤنٹر میں بڑی لمبی لائن ہوتی ہے. سامان لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، آپ ٹرالی میں ڈال لیجئے، پھر وہاں لائن لگانی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مال میں لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ وہ اتنا مال لوگ لے رہے ہیں، ان کا پیمنٹ ہو رہا ہے، نمبر کب آئے گا. تو کوئی صاحب سوچے اتنی تو بھیڑ ہے، میں یوں ہی نکل لوں. تو کیا ہوتا ہے؟ دروازے پہ ایک واچ مین کھڑا رہتا ہے، وہ رسید دیکھتا ہے وہاں پہ کہ پیمنٹ کر کے آئے ہو کہ نہیں، کہ مال ایسے ہی باہر کیے دے رہے ہو. اور صاحب وہ نکلے تو انہوں نے کہا رسید دکھاؤ، تو کہا رسید تو ہم نے کٹوائی نہیں، پیسے تو ہم نے دیے نہیں، پیمنٹ تو ہم نے کیا نہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. بھائی ہم مال تو رک ہی گیا، مال لے جائیں، پار تو نہیں کر پائے. وہ کہے گا کہ کنارے آؤ، ابھی پولیس آئے گی. اب یہ صاحب اگر کہیں کہ بھیا مال تمہارے ہی پاس رہا، ہم لے تو گئے نہیں، ہمیں جانے دو. کہ نہیں، تمہارا ارادہ تو تھا کہ بنا پیمنٹ کے، نیت تو یہی تھی، اگر ذرا سا ہم چوکتے تو تم لے کے نکل لیتے سب. ارادہ تو یہی تھا. تم مال چاہے جتنا اکٹھا کر لیں، اس کا پیمنٹ کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت، اس کے بغیر کوئی مال پاس نہیں ہوگا. اب یہ جو اعمال کی گٹھڑیاں لے کے پہنچیں گے وہاں، اس میں نمازیں ہیں، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اور یہ اچھے کام کیے، یہ اچھے کام کیے، تو وہاں فوراً واچ مین ملے گا. کون؟ فرشتے. وہ کہیں گے لاؤ رسید دکھاؤ، یہ مال اتنا گٹھڑیاں بھر کے لائے ہو، اس کی رسید دکھاؤ. تو کہیں گے رسید کیا؟ کہ علی کی ولایت، علی کی ولایت کے ساتھ ہی مال لے کے آئے ہو، کہ بنا علی کی ولایت کے لائے ہو. کب وہ تو ہم نے محبت کی نہیں، ولایت کو مانا ہی نہیں، خلیفۃ بلا فصل مانا ہی نہیں، محبت کی نہیں. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے مال لے کے آئے تو تمہارا مال بیکار ہو گیا، تو چھوڑ دیں گے؟ کہ نہیں، یہاں کا واچ مین جیل بھیجے گا اور وہاں کا جہنم بھیجے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو اسی لیے پہلے نمبر پہ بر، ایمان کا پہلا جز بر، اور اس کے بعد ہے صدق. اب ماشاء اللہ لوگ آ گئے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یقین، چوتھے نمبر پہ وفا، پانچویں نمبر پہ رضا، علم اور حلم. وقت ہو گیا قریب، ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا صدق اور یقین کے پھر عرض کرتا کچھ، لیکن وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا. پانچویں نمبر پہ جو ایمان کی صفت ہوتی ہے وہ راضی برضا. دوسرے نمبر پہ صدق ہے، سچے ہوتے ہیں، اور ایسے سچے ہوتے ہیں کہ سچائی میں ان کے برابر کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. جیسے ابو ذر غفاری
لیکن ایمان کے 9 ہی درجے پہ تھے، ان سے زیادہ سچا نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، بھائی رسول نے فرمایا اتنے سچے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا۔ لیکن جب ایمان کی بات آئی ہے تو 9 ہی درجے پہ ہیں، سلمان فارسی 10 درجے پہ ہیں۔ یہ دوسری صفت تو وہی جو امام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بیزار نہ ہو، کوئی کسی کی صفت وہ نقطۂ عروج پہ پہنچی جا رہی ہے، چرم سیما پہ پہنچی جا رہی ہے، اور کوئی اس میں کم ہے، تو اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ یقین، کہ یقین کی منزل پہ کتنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وفاداری، کہ اللہ کے کیسے وفادار ہیں، لوگوں کے کیسے ہیں۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ کسی کی عبادتوں کو دیکھ کے مروب نہ ہو، اس سے کچھ لین دین کر لو، سمجھ میں آ جائے گا جب تمہارے ساتھ ایسا ہے تو اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو ہے چوتھے نمبر پہ ہے وفا، اور 5ویں نمبر پر ہے رضا۔ رضا کیا ہے؟ راضی برضا، اللہ کے ہر امتحان پہ راضی رہنا، اللہ کے ہر امتحان پہ راضی رہنا، خوش رہنا۔ یہ ایسی کوالٹی ہے جو زیادہ تر لوگوں میں، 99% لوگوں میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، لیکن یہ سب سے مشکل کوالٹی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ راضی برضا، اللہ کے ہر امتحان پر راضی۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، جھنجھلا گئے، بد مزاج ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، ذرا سی پریشانی آئی اور وہ کسی اس سے الجھ گئے، اس سے الجھ گئے، کہ صاحب یہ کچھ پریشان چل رہے ہیں، ان کے حالات خراب ہو گئے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں برداشت کر پاتے، نہ کہ بڑے بڑے امتحان کہاں دے سکتا ہے کوئی۔ راضی برضا، اللہ کے ہر امتحان پہ راضی۔ اس صفت میں بڑے بڑے نبی پیچھے رہ گئے، انبیاء و اولیاء پیچھے رہ گئے، اور اف کر دیا اور عذاب مانگ لیا، برداشت نہیں کر پائے۔ تو یہ صفت ایسی ہے کہ 99% لوگوں میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر کسی میں ملے گی تو اسی میں ملے گی، اور پھر کسی میں نہیں ملے گی، لیکن جب ملے گی تو پوری کی پوری اسی میں مل جائے گی۔ وہ کس میں ہے؟ وہ جو اس سورے کے مصداق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وقت عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں۔ جب انسان کے فائدے اور نقصان کی بات کی اللہ نے تو عصر کی قسم کیوں کھائی؟ فجر کی قسم نہیں کھائی، ظہر کی قسم نہیں کھائی، مغرب کی قسم نہیں کھائی، عشاء کی قسم نہیں کھائی، زمین و آسمان کی قسم نہیں کھائی، چاند و ستاروں کی قسم نہیں کھائی، جمادات کی، نباتات کی، حیوان کی، انسان کی، کسی کی قسم نہیں کھائی۔ کھائی تو عصر کی قسم کھائی۔ کیوں کھائی؟ کیونکہ عصر کا وقت وہ وقت تھا جب آقا حسین نے اپنی آخری قربانی دے کے ایمان بچا لیا، قیامت تک کے لوگوں کا ایمان بچا لیا۔ دیکھیے ہمارا جو ایمان ہے، آپ کا جو ایمان ہے، ان کا ایمان ہے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ دیکھا ہوا ہے، وہ سیکھا ہوا ہے، لیکن حقیقی ایمان جو ہے وہ صرف کربلا والوں کا ہے، جن کے لیے آقا حسین نے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے بابا کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے بھیا حسن کو نہیں ملے۔ اصل ایمان وہی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ایمان ہے، حالانکہ جو ایمان ہے اس سے زیادہ ہی دکھاتے ہیں ہم لوگ، اور اس دور میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ جو شو بازی ہو رہی ہے ایمان کی کہ ہم بہت مولائی ہیں اور ہم بہت تبرعی ہیں، تو اس سے ایمان رک نہیں پائے گا آپ کے پاس، کیونکہ ایمان جو ہم تک آیا ہے وہ تقیہ کی وجہ سے آیا ہے،
اگر تقیہ نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو چکے ہوتے. بچا بچا کے لائے ہمارے بزرگ. ہمارا جو بھی ایمان ہے بے شک. وہ ہمارے باپ دادا کی وجہ سے. ہمارے باپ دادا کا جو بھی ایمان تھا وہ ان کے باپ دادا کی وجہ سے تھا. ان کے باپ دادا کو بھی جو ایمان تھا وہ ان کے باپ دادا کی وجہ سے تھا. بے شک. یہ سلسلہ ویسے ہی چلا 14 سال. اور جو آخری پہ ختم ہو رہا ہے ان سب کا ایمان جو تھا وہ کربلا والوں کے اوپر تھا. کیا کہنا سبحان اللہ. ان کو دیکھا تھا تو ایمان بنا تھا. ان کو دیکھا تھا تو ایمان بنا ہے. تو حقیقت میں ایمان والے وہی ہیں. ہم تو صرف فالو کرنے والے ہیں, چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کے کچھ ہی ٹکڑے ہم کو مل جائیں اور ہماری نجات ہو جائے, ہماری بخشش ہو جائے. تو آقا حسین نے جو قربانی دی, جو کم سے کم تعداد ہے 72 کی ہے, تو 72ویں قربانی آقا حسین نے جو دی, اسی کی قسم اللہ نے کھائی کہ وقت عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے. یہ ایسے تھے 72. اور راضی برضا, جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا, 5ویں صفت کہ اللہ کے ہر امتحان پہ راضی. یہ صفت نبیوں میں نہیں پائی گئی, رسولوں میں نہیں پائی گئی, اولیاء میں نہیں پائی گئی, اوصیاء میں نہیں پائی گئی. اور پائی گئی تو آقا حسینی میں پائی گئی. ساری کی ساری صفت آقا حسین, اس صفت کی معراج پر ہیں آقا حسین. راضی برضا, اللہ کے ہر امتحان پر راضی ہے, اللہ کے ہر امتحان پر خوش ہیں. جان گرامی, ہمارا جو کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ بھی توفیق نہیں ہوتی, دعائیں بہت مانگتے ہیں یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جاتا ہے, لیکن کچھ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم اتنا کہہ دیتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا. تو کام ہو جانے پہ خوشی محسوس ہونے پر شکر کرنا اور ہے, اور مصیبت میں شکر کرنا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کوالٹی کسی میں ملے گی نہیں, اور ملے گی تو صرف آقا حسین میں یا پھر ہمارے چوتھے امام میں. آپ بتائیے, آپ پر مصیبتوں کو پہاڑ ٹوٹ جائے, پریشانیوں میں ہو, دقتوں میں ہو, آپ شکر ادا کریں گے؟ دیکھا ہے آپ نے, سنا ہے کوئی مثال آج تک دے سکتے ہیں دوسری کہ اس نے سجدہ شکر بجا لایا ہو؟ ہاں, خوشی پہ, مسرت پہ, کام ہو جانے پہ شکر ادا کرنا, ایسے تو لوگ افراد مل جائیں گے. لیکن یہ ہمارے چوتھے امام ہیں. ہر امتحان اور اف تک نہیں کی. آقا حسین نے اصول کافی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں سارے امتحانات ہیں, بڑے بڑے امتحان ہیں. ماں باپ کا سایہ نہ رہے, بہت بڑا امتحان ہے. بھائی گزر جائے, امتحان ہے. رفیق, کوئی دوست, کوئی چاہنے والا گزر جائے, یہ بھی امتحان ہے. لیکن یہ تیسرے امام آقا حسین فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے جوان بیٹے کی موت. اس سے بڑا امتحان کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اور یہ امتحان بھی آقا حسین نے دیا, کسی ایک بیٹے سے نہیں, جناب ابراہیم سے یہ امتحان لیا گیا. لیکن بچوں والا امتحان تھا. اللہ جانتا تھا کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کتنا برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آقا حسین نے ایک بیٹے سے یہ امتحان نہیں دیا. کربلا میں جتنے تھے سب مثل بیٹے تھے, سب آقا حسین کی آغوش کے پلے بچے تھے. صرف علی اکبر اور علی اصغر نہیں تھے, قاسم کو, ان کے بھائیوں کو بھی آقا حسین نے پالا تھا. عباس ان کے بھائیوں کو بھی آقا حسین نے پالا تھا. اون و محمد کو بھی آقا حسین کی آغوش میں پلے بچے تھے. جتنی بھی قربانیاں دی لیکن اف نہیں کیا. اب حد و انتہا یہ ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آ, میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا. اور اس کے بعد
اور یہ بات نہیں ہے کہ امتحان کسی سے لے لیا جائے اچانک، اس کو پتہ نہ چلے. وعدہ طفلی تھا. تمام ارواحیں موجود تھی جب یہ پوچھا جا رہا تھا کون اللہ کی راہ میں یہ قربانیاں دے گا. کوئی دوسرا بولا، کوئی انبیاء بولا، کوئی اوصیاء بولا، کوئی اولیاء بولا. صرف بار بار امامت کا تیسرا نور آگے بڑھتا تھا. یہ بھی ہم امتحان دیں گے، یہ بھی ہم امتحان دیں گے، یہ بھی ہم امتحان دیں گے. لیکن ایک منزل وہ آئی جب یہ کہا گیا کہ تمہاری شہادت کے بعد تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تو اس کا بھی قرار کیا، منظور ہے. لیکن پھر یہ کہا گیا کہ خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بیویوں کے سر سے ردا چھینی جائے گی. تو امامت کا چوتھا نور آگے بڑھا. اس نے کہا بابا اس کا بھی وعدہ کر لیجئے، یہ امتحان سید سجاد دے گا. ہاں عزیزوں، ابھی میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا تھا نا، بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. ہمارا چوتھا امام یہ سارے منظر دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد سجدہ شکر بجا لا رہا ہے. شکر کا سجدہ. اللہ کی آواز آئی انتا سید الساجدین، انتا زین العابدین. تم ہو سجدہ کرنے والوں کے سردار، تم ہو عبادتوں کی زینت. اف نہیں کیا. لیکن امتحان اتنا بڑا تھا کہ جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سب سے بڑا امتحان کون سا تھا، تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. شام کی وہ مصیبتیں 3 بار کہا الشام الشام الشام. تو 3 کیفیتیں بھی تھیں. ایک شام کا بازار، ایک شام کا دربار اور ایک شام کا زندان. اسی لیے جہاں جہاں موقع ہوتا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے بار بار پیش کرتا ہوں کہ امام سے پوچھا گیا کہ اپنی کوئی مصیبت بتائیے. تو امام نے فرمایا کہ بھائی تو کیا بات کرتا ہے، بھائی یہ سمجھ لے کہ میں امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا. کیوں کہا امام نے ایسا؟ ابھی 25 محرم کو میرا یہ مجلس ہوتی، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا. میں وہاں کے ماتم میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ 25 محرم 2008 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو میری کیفیت تھی وہ دوسرے سال وہ نہیں تھی. تیسرے سال اور کمی آ گئی تھی، چوتھے سال اور کمی آ گئی تھی. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آدمی چاہے خوشی کی کیفیت ہو چاہے غم کی کیفیت ہو، اگر ایک ہی کیفیت میں 2-3 گھنٹے رہ جائے تو یا تو دماغ پھٹے گا، وہ مر جائے گا، اور یا دیوانہ ہو جائے گا. لیکن یہ صرف اور صرف کائنات میں چوتھے امام ہیں جو واقعات کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہے اور ایک ہی کیفیت میں زندہ رہے، جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب بھی کھانا دیکھا رو دیے، جب بھی پانی دیکھا رو دیے. بس 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہے کہ قصاب ڈرتے تھے جب امام کا گزر ہوتا تھا تو کلہ گوسفند پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام دیکھیں گے تو ابھی یہیں رونے لگیں گے. جناب منہال کا گزر ہو رہا ہے، دیکھیں پرنالے سے پانی بہ رہا ہے، اپنا دامن بچانا چاہا، کنیز کھڑی دیکھ رہی، کہتی وائے ہو منہال تم پر، جس پانی میں امام کے آنسو ہیں تو اس سے دامن بچا رہا ہے. منہال پوچھتے ہیں امام کیا کر رہے ہیں؟ کہ وضو کے لیے پانی منگایا تھا. چلو میں پانی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، روتے ہیں، پھر پانی بہا دیتے ہیں. منہال نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. اجازت ملی، منہال آئے تو کیا دیکھا کہ امام کے چلو میں پانی ہے، امام زار و قطار رو رہے ہیں. اپنی طرف سے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، یا امام صبر کیجئے، صبر کیجئے. کتنا روئیں گے؟ کیونکہ امام کی حالت یہ تھی کہ جب تیز ہوا کا جھونکا چلتا تھا تو امام کا جسم ہلنے لگتا تھا. صبر کیجئے امام، صبر کیجئے.
ہمارے چوتھے امام نے فرمایا منہال تم تو حافظ قرآن ہو، تم تو قاری قرآن ہو، انصاف کرو۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، قتل نہیں ہوا تھا۔ یعقوب کتنا روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کا سارا نور جاتا رہا۔ اے منہال میں کیسے نہ رہوں، میرے سامنے 18 فخر یوسف تہے تہے کر دیے گئے۔ منہال کہتے ہیں کہ آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بھائی سننا تھا۔ ہمارا چوتھا امام تڑپ گیا، اے منہال تو نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ میں جانتا ہوں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ شہادت کے بعد میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار طوق ہو، بیویوں کو سروں سے ردا چھین لی جائے، ہاتھ پسے پشت پڑے ہو، منادی صدا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، ارے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نوازیاں ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سے